قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیرو ما بقومہ حتی یغیرو ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بھی ہمیں رہنمائی دیتے ہیں کہ وہ کمزور لوگ جو مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے تو تم ان کے لیے کیوں نہیں نکلتے، تم ان کے لیے آواز کیوں نہیں بلند کرتے؟ جو کمزور سمجھ کر دبا لیے گئے ہیں یا جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو یہ ہمارا ایمانی ایک رویہ بھی ہونا چاہیے، ہمارا انسانیت کا رویہ بھی ہونا چاہیے، اور ہمارے ارد گرد جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے اگر ہم اس سے خاموش رہتے ہیں، اس کے اوپر بات نہیں کرتے، کوئی ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر ہم بات نہیں کرتے، ظالم کے ہاتھ کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے، مظلوم کا ساتھ نہیں دیتے، تو پھر ہماری بحیثیت انسان کے، بحیثیت مسلمان کے کہ وہ شعور جو ہے وہ ہمارے اندر بیدار نہیں ہے۔ تو اس لیے اس شعور کو بیدار بھی کرنا چاہیے۔ اور جو آپ نے بات کی نا، بہت بہترین بات کی کہ اس وقت جو جنگ ہے نا وہ کسی میدان میں نہیں لڑی جا رہی، اس وقت جنگ کا ہتھیار جو ہے نا یہ سوشل میڈیا ہے، جنگ کا ہتھیار ایک کیمرہ ہے، اور اس جنگ کے ہتھیار کو فاطمہ جو کہ فلسطین کے اندر تھی، جو غزہ کے اندر کے سارے حالات، اس نے کہا کہ میرا ہتھیار یہ میرا کیمرہ ہے، اور اس نے اس کے ذریعے ان ساری تصویروں کو جو کہ لوگ دیکھنا نہیں چاہتے تھے یا لوگوں تک پہنچ نہیں پا رہی تھی، لیکن اس نے ان تصویروں کو پوری دنیا میں پہنچایا، اس نے بھی، اور جیسے بہت سارے ہمارے ان نوجوانوں نے اور ان لوگوں نے کہ جو پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے چہروں پر نقاب لگا کر بیٹھے ہوتے تھے اور وہ ان تصویروں کو وائرل کر رہے ہوتے تھے، لیکن ایک تصویر میں ہم نے یہ دیکھی ویڈیو کہ ایک ماں آئی اور اس نے آ کر اپنے بچے کے چہرے سے وہ نقاب اتار دیا، اس نے کہا تم ڈرتے کیوں ہو، تم بتاؤ کہ تم کون ہو، تم امت محمدیہ کے وہ سپاہی ہو جو آج امت کے اوپر مشکل وقت ہے اور اس غزہ کے اندر مشکل وقت ہے، تم ان کی تصویریں دکھا رہے ہو۔ تو یہ وہ لوگ جن کے فالوورز ہیں، جن کے اکاؤنٹس بہت بڑے بڑے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا کے اس محاذ پر، اس جنگ میں، اس جہاد میں اپنا حصہ ڈالیں، کہ یہ جو درد ہے نا، یہ اس وقت جو فلسطین کی صورتحال ہے نا، وہ بہت کرب والی صورتحال ہے، اور بہت ہی ایک وہاں پر تقریباً 50,000 سے زائد لوگ جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ملبوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیا کے جو لوگ تھے، صحافی جو تھے، اور ان لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا، کسی مسجد کو نہیں چھوڑا گیا، کسی مدرسے کو نہیں چھوڑا گیا، کسی ہسپتال کو نہیں چھوڑا گیا، یعنی کہ وہاں پہ پورا جو غزہ ہے اس کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گی کہ جو لوگ وہاں پر مزاحمت کر رہے ہیں وہ ایک مزاحمت کی زندگی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں، غور کریں کہ وہ کیا چیز ہے جس نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے، جو آج تک 15 مہینے گزر چکے ہیں، اتنی بمباری، یعنی کہ جو ہیروشیما اور ناگا ساکی پر جو بمباری کی گئی تھی، فورس کے بم برسائے گئے ہیں، اور ہمارے بچوں کے، نوجوانوں کے لاشیں فضاؤں میں بلند ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر استقامت ہے۔ وہ نیتن یاہو یہ کہتا ہے کہ ہمارا مقابلہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو موت سے نہیں ڈرتے، تو ہم وہاں پر نہیں پہنچ پاتے، ہم وہاں پر جا نہیں سکتے، لیکن ان کا درد محسوس کر رہے ہیں پاکستانی قوم بشمول پوری دنیا کے۔ یہ یعنی کہ اس میں آپ یہ تخصیص ختم کر دیں کہ کون مسلمان ہے اور کون عیسائی ہے اور کون، سب لوگ، آپ ہارورڈ یونیورسٹی کو دیکھیں، کولمبیا یونیورسٹی کو دیکھیں، لندن کی یونیورسٹیوں کو دیکھیں، پوری یونیورسٹیز کے اندر نوجوان ان کے لیے آواز بلند کریں۔ پاکستان کے اندر جو مظاہرے ہوئے ہیں اس سے بڑے بڑے مظاہرے ان ملکوں کے اندر ہو رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ فری فلسطین کا نعرہ لگا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اس جینوسائیڈ کو بند کریں۔ ابھی ہم نے 20 کو ملین مارچ کیا اسلام آباد کے اندر، جس میں پوری پاکستان کے 3 شہروں سے، 3 صوبوں سے لوگ جو تھے یہی کہہ رہے تھے کہ یہ جو غلامی ہے، جو امریکہ کی غلامی ہے، ہمارے حکمران اس کا کلاوہ اپنے گلے سے اتار کر پھینک دیں، اور یہ دہشت گردی
جو ہے وہ امریکہ دہشت گردوں کا ساتھ دے رہا ہے. امریکہ کبھی بھی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا. یہود و نصارہ کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے کہ وہ دوست نہیں ہو سکتے. اب بات وہ والی کرتے ہیں کہ دیکھیں اب ہم کیا کر سکتے ہیں. اس وقت ہمارا جہاد یہی ہے کہ ہم اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. بالکل ایسے ہم ان کی چیزوں کی خریداری کو بند کریں. ہم ان کو معاشی طور پر ایک ایسا دھچکا دیں کہ ان کو پتہ چلے کہ مسلمان کے اندر غیرت ایمانی موجود ہے. دوسرا ہم یہ کر سکتے ہیں جو پہلے بھی بات ہوئی کہ سوشل میڈیا کے محاذ کے اوپر جو بات کر سکتے ہیں, جو لکھ سکتا ہے لکھے, جو بول سکتا ہے وہ بولے. اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے ہم ضرور آواز بلند کریں. اور تیسری بات یہ کہ 26 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی حافظ نعیم الرحمان نے کال کی ہے, اور یہ کال جو ہے یہ پوری گلوبل اس کے اوپر جائے گی. انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر 26 کو شٹر ڈاؤن ہوگا. ہم اپنے تاجر بھائیوں سے, اپنے صنعتکار بھائیوں سے, اپنے طالب علموں سے, اپنے کسانوں سے, اور جتنے بھی شعبہ زندگی سے, میں خاص طور پر خواتین سے بھی کہوں گی کہ وہ اس دن مالز کے اندر نہ جائیں. مالز کو بالکل غیر آباد رکھیں. اگر کوئی مال بند نہیں ہو رہا تو آپ کوشش کریں. اور یہ اویئرنیس ہے, یہ وہ بات ہے کہ اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے, غزہ کے ان لوگوں کے لیے, مظلوموں کے لیے ہم وہاں جا نہیں سکتے, لیکن ہم یہاں پر رہ کر ان کے لیے اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ایک دن کے لیے, صرف ایک دن کے لیے ہم بازار نہیں جائیں, ایک دن کے لیے ہم خریداری نہیں کریں, ایک دن کے لیے ہم مالز میں نہیں جائیں. تو ان تک یہ میسج پہنچتا ہے. آپ یقین کریں جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ پاکستان کے اندر ہمارے بہن بھائی ہمارے لیے تڑپ رہے ہیں, ہمارے بہن بھائی ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں, وہ ہمارے لیے پیسہ بھی جمع کر رہے ہیں, ہم ان کے لیے امداد بھی بھیج رہے ہیں, وہ جانے نہیں دے رہے, وہاں پر انہوں نے راستے بند کیے ہوئے ہیں, ان کو بھوکا مارا جا رہا ہے. جب اگر ہم تصور کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھیں گے کہ میری امت کا یہ حال تھا تو تم نے کیا کیا, تو اس لیے یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے, اور اس کوشش کو ہم بڑا کر سکتے ہیں, مضبوط کر سکتے ہیں. ہمیں متحد ہو کر اللہ کی رسی کو تھامنا ہوگا. ہمیں متحد ہو کر اپنے ان مظلوم بہن بھائیوں کے لیے جو ظلم جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, جو ان کی سرزمین ہے. اور ہم یہ بات یاد رکھیں کہ یہ بیت المقدس وہ جگہ ہے جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھتے رہے, اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء اکرام کی جو تھی وہ امامت کروائی تھی. تو یہ جگہ تو ہمارے ایمان کے قریب ہے, ہمارے دل کے قریب ہے, اور فلسطینی تو ہمارا مقدمہ لڑ رہے ہیں نا. آج وہ اگر بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں تو یہ ہمارا مقدمہ ہے. اس لیے میں یہ کہوں گی, پھر دوبارہ میں یہ کہوں گی اپنی بہنوں سے, اپنی بیٹیوں سے, تمام سننے والے سامعین سے جو آج اس آواز کو سن رہے ہیں کہ 26 تاریخ کو کم از کم ہم اپنا پاکستانی ہونے کا, مسلمان ہونے کا, انسانیت کے ناطے ہم کم از کم ہم تمام طبقہ فکر جتنے بھی لوگ ہیں پاکستان کے اندر, ہم ان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ 26 کو شٹر ڈاؤن کریں, آپ بازاروں میں نہ نکلیں, آپ مالز کا بائیکاٹ کریں, آپ مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. وہ جو ایک پیپسی کی بوتل پیتے ہیں نا, وہ ایک بلٹ ہے جو ہمارے فلسطینی بھائیوں کو لگتا ہے.